اب واجبات بتا دیتا ہوں۔ واجب پہلا میں نے کہا تھا کہ تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کے جتنی بھی نماز کے اندر اللہ اکبر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کیا ہیں، وہ واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، مثلا رکوع میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بھول گئے تو کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو۔ اور دوسرا واجب ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا رکوع کے اندر۔ یہ کس کے لیے؟ امام نے بھی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، مقتدی نے بھی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے بھی پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تیسرا واجب یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ یہ امام نے بھی کہنا سمع اللہ لمن حمدہ، اور اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ بھی کیا کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا جی، یہ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد کہنا۔ کس کے لیے؟ مقتدی کے لیے اور امام کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا تو وہ بھی ربنا ولک الحمد، کم از کم ربنا لک الحمد۔ زیادہ کہیں گے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم ربنا ولک الحمد کہنا۔ اگر کسی نے ربنا ولک الحمد بھی نہیں کہا تو کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، پانچویں چیز ہے سبحان ربی الاعلی۔ کم از کم اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں، لیکن 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ پڑھو تو یہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، چھواں واجب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم یہ پڑھنا رب اغفر لی۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا، رب اغفر لی، ٹھیک۔ اور اگر یہ بھی نہیں پڑھا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پوری دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بہت بڑی دعا ہے، اور اس کے اندر جتنی انسان کو دنیا میں چیزیں ضرورت ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، وارحمنی، اللہ تو میرے اوپر رحم کر، ٹھیک ہے نہیں، واہدنی، اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت بھی دے، وعافنی، عافیت دے، وارزقنی، رزق دے، یہ ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ کتنی بڑی جامع دعا ہے یہ۔ کون سی کتنا واجب تھا؟ چھٹا۔ اور ساتواں اور آٹھواں یہ ہے کہ درمیان والا جو تشہد ہے، 2 رکعت کے بعد جو تشہد آتا ہے، التحیات جس کو بولتے ہیں، وہ پڑھنا بھی واجب ہے اور بیٹھنا بھی واجب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر مثال کے طور پہ آدمی بول گیا، زیادہ کھڑا ہو گیا تھا، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر تھوڑا اٹھا تھا، پیچھے سے کہا سبحان اللہ، بیٹھ جائے، پڑھے، اور اس کے بعد پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کھڑا ہو گیا نہیں پڑھا تو پھر سجدہ سہو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واجب ہو گئے۔ تو